لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معبود کا لاکھ کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم کو اور آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ بغیر کسی زحمت کے اہل بیت مل گئے. یہ معمولی احسان اس کا نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو کرنا تھا اس نے کر دیا. اب ہم کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اب ہمارے اوپر اس بات کا دار و مدار ہے. دیکھیے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ہمیشہ رہنے والا کوئی نہیں ہے. مرنا سب کو ہے، لیکن جو بھی مخلوق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن ہمارے میں اور بقیہ مخلوقات میں ایک فرق ہے. عام جانور مر گیا، بات ختم ہو گئی. مر گیا، آیا دنیا سے چلا گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو بات ختم ہو گئی. ہمارے یہاں الٹا ہے. مرنے کے بعد ہی تو اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیے، یہ آیہ کریمہ اس کا پہلا حصہ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر نازل ہوا ہے. 3 مرتبہ کل نفس ذائقۃ الموت، اتنا. اس کے بعد کے فقرے الگ الگ ہیں. تو ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اس جو ہے وہ فقرے کے بعد، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مر کے بعد ختم نہیں ہونی ہے. ثم الینا ترجعون، تم سب کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے. تو جب پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو وہاں پلٹ کے جا کے کرنا کیا ہے؟ بڑھیا بڑھیا کھانا کھائیں گے، پراٹھا ملے گا، انڈا کا، یہ سب ملے گا. بلکہ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو چاہو گے وہاں ملے گا. مگر اس کے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ذرہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جب اتنا کود کے آؤ تو آگے تک آ جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. اب لوگوں کی اپنی قسمت خراب ہے تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 5 منٹ پہلے آئے ہوتے تو 4 شعر پڑھوایا جا سکتا تھا. اب اتر تو نہیں سکتا میں کہ آئیے پڑھ دیجئے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ثم الینا ترجعون، تم سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. اور جو جانا ہے تو ایسے نہیں جانا ہے، آنا آنا، پائی پائی کا حساب ہم کو وہاں دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے
وہ بھی دیکھنا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بدماشی کرو گے. دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اس کو سب یاد ہے. ہم بدماشی کر کے بھول جاتے ہیں. صلوات پڑھیے. ایک روایت سناتا ہوں آپ کو. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. دعائے کمیل میں کیا کہیں کہ ان دونوں کاندھوں کے اوپر دو فرشتے ہیں. کائے کے لیے ہیں؟ لحفظ ما یکون منی، تاکہ جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے صحیح غلط وہ سب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نوٹ کرتے ہیں. اور خالی یہ نہیں کہ نوٹ کرتے ہیں، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور جو ان سے چھوٹ جاتا ہے وہ بھی تجھ کو پتہ ہے. ایک سوال تو یہ دعائے کمیل کا فقرہ ہے، کہیں اور کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا فرشتوں سے چوک ہو سکتی ہے؟ فرشتوں سے چھوٹ سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو جس کام میں لگا دیا گیا اس میں یہ کوئی گڑبڑ نہیں، کہ لا یعصون، کوئی نافرمانی نہیں ہے جو امر ہے خدا کا، جو حکم ہے خدا کا. پھر یہ کیسے؟ دعائے کمیل کا فقرہ ہے. وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، شاہد ہے، گواہ ہے جو ان سے چھپا رہ جاتا ہے. تو کیا فرشتوں سے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ پھر یہ کیوں ہے؟ اس کے جواب میں ہمارے بزرگوں کہنا کہ اللہ کا کرم اتنا ہے کہ فرشتوں سے خود کچھ نہیں چھپتا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ کبھی کبھی خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو گناہ کر رہا ہے میں جانوں، میرا بندہ جانے، ان فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلنے پائے. یہ اتنا قریب ہے ہمارا رب، اتنا کریم ہے ہمارا خدا. اور اس کے بعد کہتا بھی ہے کہ دیکھو جہاں تک ہمارا میٹر ہے ٹینشن مت لو، اس کو مت، صدق دل سے آ جاؤ، ہم ایکسپٹ کر لیں گے تم کو. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. اب دن میں نہیں یاد آئی یہ آیت، پھر دیکھیے قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے جو اس میں ہے دعائے کمیل میں، کہ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا بولیے سارا گناہ معاف کر دے گا. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کو سنتا ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں. بس ان سے کہیے مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، ہزار بدماشی کر لو اور ایک جملہ کہوں میں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، کہ جو ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے نا. اسی میں اگلا جملہ یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں آپ کے پاس ہے. آپ اہل بیت کی دعاؤں کو ذرا دیکھیں، جہاں دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے. آپ یہ بتائیے جو دعائیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، وہ حقیقت پر مبنی ہے یا بٹرنگ یا چاپلوسی ہے؟ بولیے ڈاکٹر صاحب. حقیقت پر مبنی ہے. اچھا یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دعائیں موضوع کے اعتبار سے دعائیں یہ اہل بیت کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی آپ کو یہ بات. اسی لیے میں کہتا ہوں وسیعاً تھوڑا سا اپنے کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کرو تو دیکھو کیا لطف ہے. 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح میں، شروع میں 15 مناجاتیں ہیں الگ الگ عنوان سے. شروع میں اس کا وہی اب مناجات 15، ہر مناجات کا الگ موضوع ہے. توبہ کرنے والوں کی مناجات،
شکوہ کرنے والوں کی مناجات، امید لگانے والوں کی مناجات، زاہدوں کی مناجات، اس میں پہلی مناجات جو ہے امام کی وہ ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ توبہ کرنے والوں کی مناجات میں جب اس مناجات پہ جائیں گے نا آپ، صدقے جائیں اہل بیت کے، یہ چیزیں کون بتائے گا سوائے اہل بیت کے؟ لہذا پھر کہتا ہوں، اے انسان اپنے آپ کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کر، پھر دیکھیے کہ کتنا بڑا سمندر ہے مفہوم کا اور معنی کا اور عرفان کا۔ اس مناجات التائبین میں آدھے سے ذرا سا آگے بڑھیں گے جب آپ، تو امام کا جملہ ہے الہی، خوب توجہ رکھیے کیا فقرہ ہے حضرت کا، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، خدا اگر اپنے گناہوں پر پچھتانا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو فإنی وعزتک من النادمین، تیری عزت کی قسم ہم اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کاظم صاحب؟ یعنی نہ بھی کرو توبہ، خالی اندر شرمندہ ہو جاؤ، اللہ اسی کو توبہ مان لیتا ہے۔ اور جب وہ کسی کی بات کو توبہ مان لیتا ہے نا تو خالی معاف نہیں کرتا، کمال یہاں ہے سنیے، خالی معاف نہیں کرتا، اگرچہ روایت یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی معاف کرتا ہے۔ اگلا جملہ بڑے غضب کا ہے روایت میں، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، خالی معاف نہیں کرتا۔ صلوات برما، دو قصے سناتا ہوں آپ کو پھر میں واپس آتا ہوں، سمجھ گیا؟ نعرے کا جواب دیتے ہوئے اس طرف بڑھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو وہیں جگہ مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ وجود سید الشہداء باواد بلند صلوات۔ تو آپ دیکھیے واقعی کتنا خدا کریم۔ ایک دو قصے میں چھوٹے چھوٹے سناتا ہوں۔ ایک عالم دین تھے، کہنے لگے میں ایک دن ایسے ہی گزر رہا تھا، گھر کا دروازہ بند تھا، باہر بچہ ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اماں غلطی ہو گئی، اماں معاف کر دو، اماں آئندہ نہیں کروں گا۔ اب وہ اماں ہیں کہ کسی قیمت پہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بچے کے گڑ گڑانے سے مجھ کو ترس آ گیا، تو میں آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے اپنا نام، اب کوئی بڑے عالم تھے تو سب جانتے تھے ان کو، تو میں نے اپنا جی فرمائیے، کہنے لگا رے بھائی میں سفارش کرتا ہوں میرے کہنے پر۔ تو خیر اس خاتون نے دروازہ کھول دیا، کہا مگر حضور اس سے کہہ دیجئے کہ آئندہ بدماشی نہ کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ میرے کہنے پہ اندر چلا گیا۔ اسی کا نام تو شفاعت ہے، اور کسے شفاعت کہتے ہیں بھائی؟ لیکن آگے سنیے، صلوات بر محمد۔ میں ابھی شفاعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھانا کیا میری کیا اوقات کہ میں آپ کو کہنے لگے صاحب میں نے سفارش کر دی، ماں نے جو ہے وہ قبول کر لیا، معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن طے یہ ہوا تھا کہ آئندہ گڑبڑ۔ کہنے لگے کچھ دن گزر گیا، اتفاق سے ایک دن پھر میں ادھر سے گزر رہا تھا، سیم منظر، اور وہ لڑکا جو ہے گڑ گڑا رہا ہے، اور اماں نے دروازہ بند کر لیا، بھاگ جاؤ نکل جاؤ۔ تو مجھ کو لگا، تو پھر میں نے کہا لاؤ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تو میں ایک جگہ کھڑا ہو کے وہ خالی منظر دیکھتا رہا، اور وہ لڑکا روتا رہا، چیختا رہا، یہاں تک کہ تھک کے سو گیا۔ جیسے ہی آواز آنا بند ہوئی، وہی ماں جو اتنا ناراض تھی، بھاگ جاؤ نکل جاؤ دروازہ نہیں کھولوں گی، جب آواز آنا بند ہوئی تو کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ روتا روتا سو چکا ہے۔ تو وہ وہی ماں جو ابھی تک اتنا ناراض تھی، اس نے سوتے بچے کا سر اٹھایا، اپنے زانوؤں پہ رکھا اور پیار سے ہاتھ پھیرتی جا رہی ہے، بیٹا
میں کوئی تمہاری دشمن تھوڑی ہوں، یہ کچھ جو کچھ سختی کرتی ہوں تمہارے ہی لیے کرتی ہوں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا یار ایک ماں ہو کر کے اس کو اپنے بچے سے اتنا لگاؤ ہے تو رب العالمین کو اپنے بندوں سے کتنا لگاؤ ہوگا۔ اور اسی لیے روایت کہتی ہے اللہ نے رحمت کے کیے 100 حصے، ایک حصہ اتارا ہے زمین پر، بقیہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور وہ ایک بھی پورا سب کے پاس نہیں ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کون ہے؟ ماں۔ 1% والی کا حال یہ ہے جس کے پاس 100% رحمت ہے وہ کتنا کریم ہوگا۔ صلوات برما، میں دھیرے دھیرے آپ کو جہاں لا رہا ہوں۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے، روایات پڑھیں گے، تو اس سے ایک اندازہ ہوگا 1000 بدماشی کر لو، 1000 نالائقی کر لو، لیکن وہ کریم ایسا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کے نہ بھی توبہ کرو، وہ جو ابھی میں نے جملہ عرض کیا حدیث وہ دعا کا، خالی شرمندہ ہو جاؤ کہ مجھ سے یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اللہ جو ہے وہ اس شرمندگی کو بھی کیا ہے؟ توبہ مان لیتا ہے۔ الہی کیا فقرہ تھا دعا کا؟ ان کان الندم علی الذنب توبۃ، پالنے والے اگر گناہوں پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، فانی وعزتک من النادمین، تو تیری عزت کی قسم ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ اور جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی 2 باتیں سناتا ہوں پھر اصل موضوع پہ پلٹتا ہوں جو کہنا ہے، یہ سب تو مقدمات چل رہے ہیں ابھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آدمی 10-20 سال سگریٹ پیتا ہے اور اس کو جب جو ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں چھوڑ دو، تو اب وہ کہیں یہاں چھپ کے پیتا ہے، کہیں وہاں چھپ کے پیتا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، کہنے لگے میاں بچپنے میں ماں باپ سے چھپ کے پیتے تھے، اب لڑکوں سے چھپ کے پیتے ہیں، ورنہ لڑکے توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو 10-5 سال سگریٹ پیجئے تو قوت ارادی اگر مضبوط نہیں ہے تو آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ وہ عرب کے لوگ 30-30 40-40 سال سے شراب پینے والے ہیں، اور اب قرآن نے کہا خبردار شراب پر پابندی لگ گئی، تو ظاہراً تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایسے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک اسٹیٹ ہے بہار کا، آپ کے اسٹیٹ میں، جہاں شراب پر قانوناً پابندی ہے۔ تو ہم لوگ جب کبھی بہار کی طرف مجلس میں جاتے ہیں، جیسے ہی جو ہے وہ یو پی کا بارڈر کراس کرتے ہیں نا، ویسے ہی ساری ڈگی وگی کی چیکنگ ہوتی ہے کہ کہیں یہ باہر سے شراب لے کے تو نہیں گھس رہا ہے بہار کے اندر، تو چیک تو ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ساری پابندی، چھپے چوری کام ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے میں بھی شراب تو بینڈ ہو گئی، لیکن جو پرانے پینے والے ہیں بیچارے کیسے چھوٹے؟ تو وہ اندر اندر کام چل رہا تھا۔ ایک دن ایک چچا میاں بزرگ، وہ اپنے سر کے اوپر شراب لیے ہوئے چلے آ رہے تھے، سامنے سے دیکھا رسول اللہ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اے انسان اپنے رب کو پہچان، کتنا کریم ہے خدا ہمارا، چلے آ رہے، ارے باپ رے باپ! اگر حضرت نے پوچھ لیا تو سچ بتاتا ہوں تو پھنسا، اور غلط بیانی کرتا ہوں تو ان کو تو سب پتا ہے، کوئی نہیں جا، وہیں سے کہتا یا اللہ آج اپنے نبی کے سامنے عزت بچا لے، وعدہ کرتا ہوں اب نہیں پیوں گا یا یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت کو تو سب پتا ہے، تب تک رسول اللہ آ گئے۔ کبھی بچے کو آپ نے جو ہے غلطی پر ڈانٹ کے سوال کیا ہے تو اچھا خاصا بولنے والا بھی لڑکا جواب میں ہکلانے لگتا ہے، تو کتاب میں ویڈیو نہیں بنا ہے کہ ہم بتائیں کہ چچا میاں نے کیسے جواب دیا ہوگا، لیکن عقل کہتی ہڑبڑائے جو ہوں گے تو کیسے کہا ہوگا۔ حضرت نے کہا کیا لیے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ سرکہ ہے، یہی کہا ہوگا، کوئی ویڈیو تھوڑی بنی ہے۔ تو حضرت، اچھا حضرت کو تو پتہ ہے کہ ذرا اتاریے دیکھا تو جائے، اب ان کی حالت خراب، اتارا، سرپوش یا ڈھکن جو بھی تھا ہٹایا، واقعی سرکہ ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں جائیے۔ تب تک وہ بوڑھا رونے لگا، خدا ہاں میرا رب کتنا کریم ہے،
تو پیغمبر نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا صاحب صحیح بتائیں، یہ سرکہ نہیں تھا، یہ شراب تھی۔ تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا صاحب۔ اللہ سے میں نے کہا خدا عزت بچا لے، خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے بولیے؟ زمانے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ میں قحط پڑا لمبا، کیا کیا جائے؟ پبلک آئی، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، یا نبی اللہ چلیے کچھ دعا وقت کل بلاؤ، پبلک کو اکٹھا کرو، چلتے ہیں صحرا میں دعا کریں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جبریل آ گئے، کہنے لگے موسیٰ یہ جو پبلک لے کے آئے ہو نا، اس میں ایک بدماش آدمی ایسا ہے کہ جب تک وہ رہے گا میں تمہاری دعا، کلیم کی دعا بھی نہیں سنوں گا۔ دعا قبول کروانا ہے تو اس سے کہو یہاں سے جائے۔ اب جناب موسیٰ نے پبلک سے کہا بھائی کوئی صاحب ہیں اس میں، پلیز خدا کے لیے جب تک وہ رہے گا بارش نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی، پلیز جو صاحب بھی ہیں چلے جائیں۔ تو آدمی اوپر سے چاہے جتنا اپنے کو جو ہے وہ ظاہر کرے اللہ والا اور سفید پر، اندر اگر ضمیر زندہ ہے، مردہ ضمیروں کی بات نہیں ہے، تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے گناہگار ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے، جتنا بڑا عیب یہ ہے کہ گناہگار ہو کے اپنے کو سب سے اچھا سمجھنا، پھر وہ آدمی زندگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر احساس ہو کہ ہم گناہگار ہیں تو بچنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے حر بچ گئے کہ حر کو پتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے، صلوات بر محمد، احساس تھا کہ ہم گناہگار ہیں۔ تو وہ آدمی گناہگار تو تھا مگر دل کا اچھا تھا۔ اس نے کہا یار اس مجمع میں مجھ سے بڑا بدماش شاید ہی کوئی ہو، تو ہو نہ ہو میری ہی طرف اشارہ ہے، لیکن گناہگار ہونا اور ہے اور مزاج کا شریف ہونا اور ہے۔ کتنے جو ہے وہ گناہگار ہیں جو دل کے بہت اچھے ہیں، کتنے ہیں صاحب نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹتی مگر بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس بات کے۔ تو مگر وہ ویسے ہی تھا، گناہگار تھا مگر دل کا اچھا۔ اس نے کہا پالنے والے یہ بات تو اچھی نہیں ہے کہ میری وجہ سے پوری بستی جھیلے، یہ شرافت کی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی شرط ہے اللہ میاں تو میں جا رہا ہوں، آپ اپنے نبی کی دعا سن لیجئے، بارش نازل کر دیجئے، میں چلا۔ جیسے ہی سوچا اٹھوں تو عزت تو سب کی پیاری ہے نا، کہنے لگا مگر یار اب اس بھرے مجمع میں اٹھ کے جاؤں گا تو سب کی نگاہ، اچھا یہی تھے یار، ان کو تو ہم بڑا مومن سمجھتے تھے، ان کو تو ہم نے پچھلے سال ریڈنگ میں اپنے عشرہ پڑھوایا، ارے یہ اتنے گندے آدمی نکلے۔ تو وہی بیٹھ گیا۔ اب سنیے آپ، وہیں چپ چاپ پھر بیٹھ گیا اور وہیں سے کہتا خدا مجرم ہوں، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں مگر تیرا بندہ ہوں، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ دوسرے بندوں کے سامنے بے عزت ہو جائے؟ میرے خدا آج مجھے معاف کر دے، اپنے نبی کی دعا سن لے، وعدہ کرتا ہوں اب بدماشی نہیں کروں گا۔ کسی کو نہیں پتا اس کے اور خدا کے درمیان اتنے میں جھوم کے بادل اٹھا، زبردست بارش ہوئی۔ تو کوئی کہے یا نہ کہے خود حضرت موسیٰ کو فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار جبریل تم نے تو ہمیں جھوٹا بنا دیا پبلک کے سامنے، بتاؤ تم اس طرح کہہ رہے تھے کوئی گیا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا جبریل یہ کیا ہوا؟ آواز قدرت آئی موسیٰ اتفاق سے اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ کہاں ہیں ابا قبا ماما پہن کے رہ جاؤ گے، ایک گناہگار توبہ کر کے حور کی طرح علیہ السلام ہو جائے گا، تم ٹہلتے رہ جاؤ گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور کیا، اسی لیے دین سختی سے منع کرتا ہے کچھ بھی ہو جاؤ کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا، کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ بارش نازل ہوئی، کیا ہوا جبریل؟ آواز قدرت آئی موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ کیسے؟ کہ اس نے توبہ کر لی، وہ میری بارگاہ میں پلٹ آیا،
تو اب دیکھیے کوئی اور مقصد نہیں ہے موسیٰ کا. موسیٰ علیہ السلام شاید اور جذباتی ہو گئے، یار اتنا بڑا گناہ گار جس کے لیے اللہ نے کہا جب تک یہ رہے گا میں دعا نہیں، اس نے کتنے خلوص سے توبہ کی کہ اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی، دعا بھی سن لی، بارش بھی نازل کر دی. تو یار دیکھیں کون ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ تیرا بندہ کون ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں. آواز قدرت آئی، موسیٰ کیسی بات کر رہے ہو، جب گناہگار تھا تب تو پہچنوا کے بے عزت نہیں کیا، اب جب توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے تو پہچنوا کے بے آبرو کر دوں اس کو. صلوات بر محمد و آل. تو خلاصہ کلام جو یہ مقدمہ تمام ہوا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں، دنیا میں اللہ سے زیادہ ہم سے آپ سے محبت کرنے والا بولیے نہیں ہے کوئی. نہ ماں، نہ باپ، نہ عزیز، نہ رشتہ دار، نہ دوست، کوئی نہیں ہے اس اللہ سے بڑھ کے. تبھی تو وہ کہتا ہے نا ارحم الراحمین ہے وہ. نبئ عبادی ان الغفور الرحیم. اے میرے حبیب، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں. لیکن یہ بھی بتا دیجئے، ایک ہی بات نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. وہ کیسے ہے؟ صلوات بر محمد. یہاں تک آ گئی نا بات. میرے خیال میں بس اس سے زیادہ وقت آپ کا نہ لیا جائے. اتنا ہو گیا کہ دنیا میں ہمارے رب سے بڑھ کے، ہمارے معبود سے بڑھ کے، ہمارے خدا سے بڑھ کے ہم سے محبت کرنے والا بولیے کوئی نہیں ہے. ہزار بدماشی کر لو، توبہ کر لو، معاف کر دے گا. شرمندہ ہو جاؤ، بولیے سنا ہے یہ بھی سن لیجئے. صلوات بر محمد. یہ دو چار مجلس پڑھ کے مولانا وسیع حسن سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو بڑے ذاکر ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے خطیب. یہی بربادی کی شروعات ہے. اسی تصور سے تم برباد ہو جاؤ گے. مولوی صاحب ہوش میں رہو. تو ایک جو ہے وہ، اب پتہ نہیں آپ لوگ آپ کہاں کے ہیں؟ نہیں مطلب کس عمر میں یہاں منتقل ہوئے؟ ہاں تو اچھا خاصا بچپنا گزرا نا. تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم لوگوں نے اپنے گاؤں آج سے 20-25 سال پہلے جو یہ موبائل نہیں تھا نا، تو عام طور پہ جو فلمیں چلتی نہیں تھیں، تو تب یہ ٹی وی بھی اتنا نہیں تھا. 80 کے بعد زیادہ ہوا ہے. تو ریڈیو چلتا تھا. تو بعض لڑکے یہ ہوتے تھے کہ بڑھیا، جو محمد رفیع وغیرہ جو بڑھیا آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے ان کو، تو وہ ریڈیو سائیکل میں لٹکا کے وہ زور سے گانا چلا کے چلے جا رہے. تو یہ ہر دور میں رہا ہے. تو ایک چچا میاں، دیکھیے آپ، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک چچا میاں اپنے عبادت خانے کے سامنے بیٹھے ہیں، تب تک ایک لڑکا وہ اپنا ایسے گنگناتا ہوا چلا جا رہا ہے. انہوں نے دیکھا، کم بخت، اسی کی کھاتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے. اس کے بعد اب یہ اپنے کو بڑا مومن سمجھ رہے تھے، کہنے لگے پالنے والے کل کو قیامت میں میدان محشر میں اس لڑکے کے ساتھ مجھ کو مت رکھنا. ہو گئی بات. وہ اس لڑکے کو کیا پتا کہ چچا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. وہ اپنا گنگناتا چلا جا رہا ہے. تب تک دیکھا عیسیٰ علیہ السلام چلے آ رہے ہیں. یا اللہ یا اللہ، اگر عیسیٰ نے پکڑ لیا ابے اسی خدا کی نافرمانی کرتا، اسی کی کھاتا ہے، تو وہیں سے پھر ایسے ہی ڈر گیا. اللہ خدا آج اپنے نبی کے سامنے عزت بچا لے، اب گڑبڑ نہیں کروں گا. عیسیٰ پر جبریل آ گئے. جبریل نے کہا کہ یا نبی اللہ، جا کے دونوں کو اطلاع دے دیجیے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لیا. کیا ہوا؟ چچا کی دعا کیا تھی؟ جہاں یہ لڑکا رہے گا ہم وہاں نہیں رہیں گے. لڑکے نے کیا کہا؟ آج معاف کر دے، اب گڑبڑ نہیں کریں گے. تو لڑکے کی دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہو؟ یعنی معاف ہو گیا. اب جب معاف ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ اور چچا کی دعا کیا ہے؟ جہاں یہ رہے گا وہاں ہم نہیں رہیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ شرمندگی کی بنیاد پر بہشتی ہو گیا، یہ گھمنڈ کی بنیاد پر جہنمی ہو گئے. کس بات کا غرور ہے؟ صلوات بر محمد. کس بات کا گھمنڈ ہے؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ان لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، اگر تم گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے تمہارے لیے گناہ سے بڑی چیز کا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا؟ فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے نفس کے اوپر غرور کرنا۔ امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق تھا۔ فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں مسجد سے نکلے، چینج ہو چکے تھے، عابد فاسق ہو چکا تھا، فاسق اتنی جلدی بھولتے ہو یار، والعابد صدیق، سپرلیٹو ڈگری، عابد فاسق ہو چکا تھا اور فاسق صدیق ہو چکا تھا۔ مولا اتنی جلدی کیسے؟ حضرت نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر عابد مسجد میں رہا مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت پر گھمنڈ، جتنی دیر فاسق مسجد میں رہا اپنے گناہوں پہ شرمندہ، وہ شرمندگی کی بنیاد پہ صدیق بن گیا، یہ غرور کی بنیاد پر فاسق ہو گئے۔ کا اتنی اسپیڈ سے 10 منٹ میں کا نہیں یقین آتا ہے، جا کے کربلا میں دیکھ لو، ایک سے ایک مدینے میں لوگ حافظ ٹہلتے رہ گئے، جو امام حسین کو گھیر کے لایا ودن 10 منٹ علیہ السلام بن گیا ہے۔ صلوات بر محمد، توجہ فرمایا آپ نے؟ تو بہرحال بس زیادہ کل بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ لاکھ شرارت کی ہے، لاکھ بدماشی کی ہے، لاکھ گناہ کیا ہے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہاں تک ہے کہ اس کی رحمت سے مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو یہ بات ہو گئی نا، لیکن اب اسی میں لیکن ہے، اسی میں لیکن ہے۔ جب جو خدا چاہے جتنا کریم ہو، وہ اپنے لیے کریم ہے۔ صلوات در محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا چاہے جتنا کریم ہو۔ کبھی آپ نے جو ہے اپنے علاقے میں کم پڑھے لکھے لوگوں میں ڈاکٹر صاحب جھگڑا ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں، جب لڑتے ہیں بس چلے جائیے آج سے، آپ آج کے بعد ہمارے یہاں دکھائی مت دیجیے گا، یہ کسی سے ناراضگی کی آخری حد ہوتی ہے۔ جس خدا کو ہم 40 منٹ ہو گیا یہ سمجھا رہے ہیں کریم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، ماں باپ سے بڑھ کے ہے، کیا اس کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے ایسا بھی کہہ سکتا بھاگ جاؤ یہاں سے، خبردار ہماری مسجد میں دکھائی مت دینا؟ بولیے۔ ہاں ابھی تم نے سنایا، میں نے کہا ہے روایت، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اوحی اللہ تعالی الی، خدا نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا محمد اپنے بندوں، اپنی امت کو سمجھا لو، جس کسی نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے، خبردار میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ اگر سنگلر ہوتا میرے گھر میں نہ آئے تو ہم مکہ سمجھتے، کعبہ سمجھتے۔ اللہ نے سنگلر نہیں پلیورل یوز کیا ہے نا، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل، کیا مطلب ہوا اس کا بیٹا؟ یعنی مسجد ہے نا۔ نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو سمجھا دیجئے یا رسول اللہ، جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں داخل، اس کے بعد کا سنیے، فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، اس لیے کہ جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا۔
لے یار پھر تم لوگ کیا پڑھتے ہو مجلسوں میں؟ ایک طرف ابھی جو ہے آدھے گھنٹے 40 منٹ سے جو ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے اللہ سے بڑا کریم نہیں، اللہ سے بڑا رحیم نہیں، 1000 بدماشی کر لو شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، اور اب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، جس کا تم نے حق مارا ہے وہ بھی اسی کا بندہ ہے، لہٰذا اللہ سب معاف کر سکتا ہے، اپنے بندوں کا حق معاف نہیں۔ تو جب عام بندے کا حق معاف نہیں ہو سکتا تو کوئی اہل بیت کا حق لے کے چلا جائے تو اس کی کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسی عبادت۔ صلوات بر محمد وآل یا میرے بھائیو، خدا کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس کا چاہیے وسیع حسن صاحب حق مار لیجئے، جس کو چاہیے آپ گالیاں دیجئے، جس کو چاہیے برا بھلا کہیے۔ اللہ اپنا گناہ معاف کرے گا، سمجھ گئے آپ؟ حتیٰ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو، پھر وہ روایت سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ، اللہ اپنا معاف کرے گا۔ ہاں تو بات ہماری چلی تھی کہاں سے؟ یہ لحفظ ما یکون منی، یہ 2 فرشتے ہیں، کاہے کے لیے ہیں سر؟ تاکہ جو کچھ ہم سے صحیح غلط ہو رہا ہے سب لکھتے جائیں، پوری کتاب تیار ہو جائے گی، کل کو قیامت میں سب کو اس کی کتاب پکڑا دی جائے گی۔ وہ ایک الگ چیز ہے، کسی کو داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، کسی کو بائیں ہاتھ میں، وہ پورا موضوع ہے کہ کس کو داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، کیا کریں کہ ہمارا نامہ عمل ہم کو رائٹ ہینڈ میں مل جائے۔ جس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب ہلکا پھلکا کر کے ٹھیک ہے جاؤ، جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی باریکی سے جانچ ہوگی، وہ پورا موضوع الگ ہے، ادھر نہیں جانا ہے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ قرآن کہتا، پڑھ چکے، پڑھ رہے ہو یونیورسٹی وغیرہ کس کلاس میں ہے؟ اچھا، یونیورسٹی جانا ہے تو ایگزامس ہوئے ہوں گے، تو جب ایگزام دے لیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ ٹیچر نے، ماسٹر نے، پروفیسر نے اسٹوڈنٹس کو بلایا ہو، کیا نام ہے آپ کا؟ لو حیدر، اپنی کاپی لو، تم اپنی لو، تم اپنی لو، تم اپنی لو، آپ لوگ جائیے گھر، خود اپنی آنسر شیٹ جانچ کے اس کا جواب خود دیکھیے کیا صحیح ہے کیا غلط، اپنا نمبر خود دیجئے، کل لے آئیے گا۔ ایسا ہوا آج تک؟ واقعی ایگزام میں، وہ ٹیسٹ والی بات نہیں کر رہا ہے یار، کیسی بات؟ صلوات، ٹیسٹ تو ہوتا ہی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا، فائنل ایگزام میں۔ کیا فائنل ایگزام میں کبھی ہوا کہیں کسی کے ساتھ؟ یہ چھوٹ قیامت میں اللہ دے گا، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی ڈائری، پڑھو اپنا نام عمل، پڑھو اپنی آنسر شیٹ، آج اپنا حساب خود کرو۔ ہو گئی بات؟ تو اب قرآن کی روح سے سب کو ڈائری مل جائے گی۔ اب حدیث سنیے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو جب ان کا نام عمل ملے گا تو اب وہ پلٹیں گے، ارے میں نے فلاں کی فیس جمع کی تھی، وہ یتیم بچہ اس کو میں نے پڑھایا پی جی تک، اتنا بڑا کام کیا، آج وہ ماشاءاللہ لاکھوں میں کھیل رہا، میرا تو یہاں کہیں ذکرین، یہ کیا ہوا؟ مجلس کرتا تھا میں ہر سال جو ہے وہ، ارے اب اس میں اپنے کوئی اعمال ڈھنگ کے دکھائی نہیں دیں گے۔ تو اب روایت ہے، آدمی کہے گا پالنے والے لیسا ھذا کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ میری کتاب نہیں ہے، کیوں؟ فإنی لا أرى فیہ طاعتی، اس میں میری کوئی جو ہے وہ نیکیاں تو دکھی نہیں رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ شاید کہیں فرشتوں سے گڑبڑ ہو گئی، کاپی ان کی تھی، میرا نمبر لکھ دیا گیا اس پر، شاید ہے۔ آواز قدرت آئے گی، جی نہیں، ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے، کتاب آپ کی ہے، ڈائری آپ کی ہے۔ کہتے یہ اعمال میرے گئے کہاں؟ سن رہے ہیں آپ؟
اتنی محنت سے سب کمایا، میں بھی کہ کل کو پوری ڈائری نامہ عمل خالی، نیکیاں غائب، گناہ ہی گناہ دکھ رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ پالنے والے یہ میری ڈائری نہیں ہے. آواز قدرت آئے گی، ڈائری آپ کی ہے خاں صاحب. ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ چوک نہیں ہوتی، اس سے بھولتا نہیں ہے، گڑبڑ نہیں کرتا. کہ تب یہ میرے اعمال گئے کہاں؟ آواز قدرت آئے گی، ذهب عملک باغتیاب الناس. یہ جو تم بیٹھ کے مجلس کے بعد غیبت کر رہے تھے، جن کی غیبت کی، یہ ساری نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہیں. صلوات بر محمد و آل. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ خدا سے بڑا کوئی رحیم نہیں ہے، خدا سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے. لیکن جیسے ہم اس کے بندے ہیں، ویسے ہی وہ بھی اس کا بندہ ہے جس کی غیبت کر رہے ہو، ویسے ہی وہ بھی اس کا بندہ ہے جس کا تم نے حق مارا ہے. خدا اپنا معاف کر دے گا، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن بندوں کا. اور اگر یہ چیز، اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے نا کاظم صاحب، کہ اگر یہ آدمی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو لاکھ گالیاں دے آدمی کھلے گا نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. کیوں کھلے گا نہیں؟ بلکہ یار دو چار گالی اور دے دو یار، کیا جاتا ہے ہمارا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم نے دیا ہے وہی ہمارے لیے بہت ہے. کتنے دن بدنام ہوں گے؟ 2 سال 4 سال 10 سال، بس نہ مر جائیں گے، بات ختم. تمہاری مجلس تو سب میرے کھاتے میں ہے. اور جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہے نا، وہ برا بھی نہیں مانتے. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں، بہت مزیدار. تو کہتے ہیں کہ عالم دین تھے، بزرگ عالم دین تھے، ان کی کسی نے غیبت کر دی. اچھا کچھ لوگ، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، بہت اہم چیز ہے. کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی بات ان سے اور ان کی بات ان سے. کبھی موقع ملا تو اس کو کہتے ہیں نا چغل خوری. اس پر بات ہوگی کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے خدا کے نزدیک، چغلی وغیرہ. لیکن ابھی جو وقت ہو گیا پورا، بس 10 منٹ مصائب اور ختم و دعا. تو کسی نے آ کے بیان کر دیا ان سے. کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے، اپنے بچوں سے کہو بھیا سن لو، سمجھے، پیٹ گہرا کرو، سب اسی میں بھرتے چلے جاؤ، جا کے کسی سے نقل مت کرو. مولا امیر المؤمنین پگڑی باندھ لینا اور ہے، قبا پہن لینا اور ہے، نعرے حیدری یا علی چلانا اور ہے. علی کے حکم پر عمل اگر نہیں کیا تو فائدہ کیا ہے؟ ہمارے مرار کے رمضان گزرا ہے، ممکن ہے سنا ہو آپ نے کہیں مولا کی وصیت. دوسرے نمبر پر ہے، کتنی اہم بات ہے. جہاں وصیت کی مولا نے تو پہلے میں تو ہے کہ تقوی اختیار کرو، مسلمان مرو وغیرہ. نمبر 2 پہ فرماتے ہیں، حالانکہ آیت کوٹ کی ہے مگر بطور وصیت کوٹ کی ہے. فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ، بولیے، مت ڈالو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام. 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. یہ امیر المومنین کی وصیت ہے سلام اللہ علیہ. حتیٰ کہ وہ جھوٹ، ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہتا ہے یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد یکون ذالک، ممکن ہے، گناہگار رہے گا مگر مومن ہے. المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد یکون ذالک، ممکن ہے. پھر اس نے پوچھا المؤمن یکذب، یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ارے اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے مومن جھوٹ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا ہے تم نے؟
یہاں قرآن کہتا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. سمجھ گیا؟ ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں. سیدھے سیدھے رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، وَأَنَا أَكْذِبُ، جھوٹ بولتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، ایک چھوڑ سکتا ہوں. ہم سے آپ سے بات ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ اسلام چوائس کا نام نہیں، بھاگے یہاں سے، تو ایک چھوڑ دوں گا. مگر رسول اللہ تو ہادی امت ہے نا، ایک ہی صحیح آؤ، بقیہ تو ہو جائے گا خود بخود. یا رسول اللہ ایک چھوڑ دوں گا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جھوٹ مت بولنا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ نماز مت چھوڑنا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اب آئندہ زنا مت کرنا، کہا ٹھیک ہے جاؤ جھوٹ مت بولنا. چلا گیا. وقت آیا اس کی نماز کا سستی طاری ہوئی، چھوڑو یار دیکھا جائے کل. پھر اس نے کہا یار اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں، اگر کہتا ہوں نہیں تو سزا تو ہوگی نا، اور اگر کہتا ہوں ہاں تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. جھوٹ گیا، نماز جیسی تیسی پڑھ لیا. زنا کا وہ آیا ہے، انہوں نے کہا یار اگر پیغمبر نے پوچھا تو اگر کہتا ہوں ہاں 100 کوڑے پڑ جائیں گے، اگر کہتا ہوں نہیں وعدہ خلافی ہو جائے گی. خیر اس سے بھی بچ گیا. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ ایسی چیز چھڑوائی آپ نے، سب صحیح ہو گیا. آپ غور کر رہے ہیں نا، یہ ہے جھوٹ. لیکن اس کے باوجود روایت کہتی ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے تو جھوٹ بول کے بھی کرا سکتے ہو تو چلے گا. صلوات بر محمد. غور فرمایا آپ نے کیا ہے. صلوات بر محمد وعلی. بس 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 بس. تو کل کا خلاصہ کیا ہوا مولوی صاحب؟ خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، خدا سے بڑھ کے کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے. ہزار بدماشی کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مگر سب کے باوجود کسی کو ستاؤ مت، وہ معاف نہیں ہوگا. کسی ارے بھائی ابھی آتے ہوئے وہ حدیث سن لیجئے اس کو 1 منٹ میں. شہید سے بڑا کوئی ہے؟ ہاں بولیے. شہید قرآن 2 جگہوں پر کہتا ہے. ایک جگہ زبان پر پہرا بٹھلاتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ. دوسری جگہ ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو. یعنی شہید کے بارے میں خدا زبان پر ہی پہرا بٹھلاتا ہے، فکر پر بھی، سوچ پر بھی. نہ کہہ سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو. اتنا بڑا حدیث کہتی ہے جیسے ہی شہید کی روح نکلتی ہے سارا گناہ معاف. یہ روایت ہے. جیسے ہی شہید کی روح نکلی، بولیے، سارا گناہ معاف. روایت کہتی ہے الا الدین، سوائے قرضے کے. قرضہ تو ظلم نہیں ہے نا، قرضہ تو ستایا نہیں ہے نا، کسی کو آج لیا کل دے دیں گے. لیکن اگر وہ بھی رہ گیا ہے تو شہید بھی ہے آپ، سب معاف ہو جائے گا. قرضہ معاف. رسول اللہ کے زمانے میں کسی صحابی کا انتقال ہو گیا، 3 درہم یا دینار کے مقروض تھے. رسول اللہ نے کہا جاؤ تم لوگ ان کی نماز پڑھاؤ، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، ان کے اوپر قرضہ ہے. تو وہ کوئی رشتہ دار تھے، وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں ان کا قرضہ میں بھروں گا. کہا ٹھیک ہے چلو پڑھا دیتا ہوں میں. تو جب سمجھے آپ قرضے میں چھوٹ نہیں ہو سکتی تو غصب کہاں سے معاف ہو سکتا ہے؟ اور جب عام آدمی کا نہیں معاف ہو سکتا تو فدق کہاں سے معاف ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل. بس یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما صدق دل سے توبہ کرنے کی. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا،
امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے وہ اشارہ کیا تھا، اختیار امامت استعمال کیا، کیا کیا نہیں معلوم۔ شرح صدر ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ جیسے ہی چند قدم چلے تھے، کہتے ہیں تب تک آواز آئی مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ۔ حضرت نے مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے، اتر گئے، فرماتے ہیں بہن تم تو اجازت دے چکی تھی نا، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں تو نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بچے کے گلے کو چوم لینا۔ اے بھیا بند قبا کھولو، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کند خنجر پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئے میدان میں، روایت کہتی دشمن کا سپاہی ہے، دشمن کا یزیدی فوجی ہے لعنت اللہ علیہ، کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب شہید کر دیے گئے ہوں، خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، کہتا ہے مگر جس وقت امام نے تلوار نکالی ہے، حملہ کیا ہے، اللہ اکبر، فوجیں بھاگتی تھیں اور امام سے پناہ طلب کرتی تھیں۔ جب یہ بھاگتے تھے نا تب میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں عباس کا لاشا تھا، نظر پڑ گئی، لجام فرس کھینچ لی، غور سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، فرماتے ہیں بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ آگے بڑھے، شہداء کے لاشوں پہ نظر پڑ گئی، انہوں نے فرس کھینچ لی، غور سے دیکھا، فرماتے ہیں اٹھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہ ملا، عجب جملہ ہے، حضرت فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کیا ہو گیا مجھ کو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب۔ روایت کہتی ہے لاشیں تڑپ اٹھے، مطلب شاید یہ مولا موت نے مجبور کر دیا، بس تمام۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، روایت کہتی ہے فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، ایک کسی صاحب مقتل نے لکھا ہے امام کے بارے میں ذبح کما یذبح الکبش، حضرت کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح ہوتا۔ میں ان کی روح سے کہوں گا اللہ آپ کو اجر دے، صحیح فرمایا آپ نے، لیکن حضور جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، کیا گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا،
سامنے سے نہیں پسے گردن کند خنجر سوکھا گلا. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے سب کو اللہ پہنچائے کربلا. جب جائیے گا تو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی. کہتے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تڑپ کے بی بی کی آواز آئی، یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ. ارے سعد کے بچے، میرا بھیا ذبح ہو رہا، تو کھڑا دیکھ رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درد ہے دل میں میرے، درد ہے دل میں میرے، کچھ نہیں غازی کی خبر. رن میں سوتا ہے میرا شیر نیستان کدھر، لے چلے مجھ کو کوئی کچھ بھی نہیں آتا نظر. اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، جزاک اللہ، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. ثانی یہ ہے در کرار ہے وہ، میرے لشکر کا علمدار ہے وہ دل و جان سے پیارا ہے مجھے. اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. اس نے دریا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. ظلم بے خوف کرے گا لشکر، اور زینب کی چھنے گی چادر. اسی احساس نے مارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. اس نے دریا ہے مجھے، سارے مل کے ہاں. میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا اکبر، اے میرا سحر والا، سارے مل کے اے میرا سحر والا اکبر اکبر، میرا سحر والا اکبر اکبر، میرا سحر والا اکبر. زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. ہے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر، سحر والا اکبر. لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے. آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اے اکبر اکبر اکبر، اور
اور جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا؟ تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ؟ ماں کو تیری بتاؤں میں کیسے، ماں کو تیری بتاؤں میں کیسے، ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے؟ ہے اکبر 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 میرا سحر حوالہ اکبر۔ بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، روکے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، ہے تیرا لاشا بتاؤں میں کیسے، ہے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر۔ اور ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو، میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو، کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر، غم زدہ دل کو یوں نہیں توڑو، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، ہے تیرا لاشا بتاؤں میں کیسے، ہے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر۔ یا حسین یا حسین یا حسین مل کے یا حسین، ہائے ہائے یا حسین، یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، عابد سارے مل کے بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام بولو کا ماتم، بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، ہے یا حسین یا حسین، ہے یا حسین یا حسین، ہے یا حسین، بس آخری بند ہے، یا حسین، رو کر کہے قاسم کی ماں، رو کر کہے قاسم کی ماں، مارا گیا قاسم جوان، مارا گیا قاسم جوان، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، اے لال میں ماتھم، ڈھونڈوں کہاں، اے مہندی تیری صحرا تیرا، مولا حق امام یا حسن، یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہے بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی، سجاد تینو بچاویں چادراں لگیاں، میری سکینہ دے کناں دی والیاں لگیاں، بیمار لال نوے آنکھ کے جگہ دی رہی، بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی، بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی، ہے بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی، نہ کدھر شام غریب دے مارے مر جاویں، اے سوچ راندی سی زینب نہ
ਜਾਵਣ ਸਫੀਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ सब मिलके जवाब दो ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਸੀਰ ਬਾਵਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਕਜੇ ਆਏ ਅਜੀਬ ਹਾਲ ਚ ਵਾਕਿਫ ਬੇਰਾਦਾ ਮਿਲੇ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ है बाजार जिस दे रहे ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇਰੀ ਦਾਵਾ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ